اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ انفال کے 7ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کی آخری آیت میں ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا کہ اپنی قوت، طاقت اور وسائل پہ بھروسہ کرنا اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شیطانی طرز ہے، اور شیطان اپنے پیروکاروں کو ان کے اعمال کچھ اس طرح سے مزین کر کے دکھاتا ہے وہ انہیں بہت اچھے لگتے ہیں، اس لیے وہ کبھی حق کی طرف راغب ہی نہیں ہوتے۔ شیطان کا کام ہی دراصل رحمان سے دور رکھنا ہے، اور وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم سب کو ہماری ہی خواہشات کے جال میں جکڑے رکھتا ہے اور آہستہ آہستہ رب کریم سے دور کر دیتا ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ انفال رکوع نمبر 7 جو کہ آیات 49 سے 58 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، جب کہتے ہیں منافقین اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے، ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کے دین نے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم، اور جو کوئی توکل رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پہ تو بے شک اللہ تعالیٰ باعزت حکمت والا ہے۔ انڈرلائن لفظ ہے یتوکل، بھروسہ کرتے ہیں، پٹ دیئر ٹرسٹ۔ توکل کے لفظی معنی کسی کے اوپر بھروسہ کرنے کے ہیں، اور بھروسے سے مراد بے عملی نہیں ہے، بلکہ اس میں معاملہ سے متعلق کئی چیزیں شامل ہیں۔ مثلا اس کام سے پہلے اس سے متعلق مشورہ کرنا، دوسرا اسے جب انجام دینے کا ارادہ کیا جائے تو پورے عزم کے ساتھ اور مستعدی کے ساتھ اسے کرنے لگ جانا، تیسرا کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ رکھنا اور کام کا نتیجہ اسی پہ چھوڑ دینا، اور آخری بات پھر جو نتیجہ بھی برآمد ہو اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا، خواہ وہ ہماری اپنی خواہشات کے مطابق نہیں ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے بہتر جاننا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں ارشاد ہے، اور مشورہ کریں ان سے امور میں، تو جب آپ عزم کر لیں تو توکل کریں اللہ تعالیٰ پر ہی، بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ منافقین یعنی وہ لوگ جن کے قول اور فعل میں بہت تضاد ہے، جن کے دلوں میں شک و شبہ جو ہے اس کی بیماریاں ہیں، وہ اہل ایمان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے کسی دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ مسلمانوں کے بارے میں یہ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ بے سر و سامانی، کم وسائل اور کم تعداد ہونے کے باوجود یہ دشمن سے نہیں گھبراتے، بلکہ پوری تندئی کے ساتھ اور پوری دل جمعی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ انہیں یہ علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور ان سے محبت فرماتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اگر تم دیکھو جب وفات دیتے ہیں کافروں کو ملائکہ، ضرب لگاتے ہیں ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں کو۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ،
اور چکھو جلنے کا عذاب، حریق جلا دینے والا، آپ کہہ سکتے ہیں بلیزیں۔ وہ منظر قابل عبرت ہے جب فرشتے کافروں کی جانیں نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پہ ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ سنتے ہی انہیں اپنے کرتوت یاد آتے ہیں اور پھر ان کرتوتوں کی جو قرار واقعی سزا ہے وہ ان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ سورہ البروج میں ہے، بے شک جنہوں نے فتنہ گری کی مومنوں سے اور مومنات سے پھر نہیں توبہ کی، سو ان کے لیے ہے عذاب جہنم اور ان کے لیے ہے جلن کا عذاب۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ ہے جو تم نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے، بظلام ظلم کرنے والا، انجسٹ۔ ان کافروں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہارے اس انجام کی وجہ وہ اقدامات ہیں، وہ کام ہیں جو تم نے اپنے ہاتھوں کر کے آگے بھیجے تھے، اور آج تم انہی کے مطابق ایک نتیجہ بھگت رہے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 182 میں ارشاد ہے، یہ ہے بسبب اس کے جو تم نے آگے بھیجا اپنے ہی ہاتھوں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ اللہ کے قانون میں کسی کے ساتھ معمولی سے معمولی ظلم بھی نہیں ہوتا، بلکہ قانون مکافات کے مطابق ہر ایک کو اس کے کیے کے برابر کا بدلہ ملتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 281 میں ارشاد ہے، پھر لوٹا دیا جاتا ہے پورا پورا ہر نفس کو جو کمایا اس نے، اور ان پہ ظلم نہیں ہوتا۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے حال ہوا آل فرعون اور جو ان سے پہلے ہوئے، کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ تو مواخذہ کیا ان کا اللہ تعالیٰ نے بسبب ان کی لغزشوں کے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، شدید تعاقب کرنے والا۔ کداب جیسے لگاتار ہوتا آیا ہے، لائک دا وے۔ مکافات عمل کا یہ معاملہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح فرعونی طرز کے حاملین اور ان سے پہلے والے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا کفر کیا تو انہیں ان کی لغزشوں کے سبب پکڑ لیا گیا۔ جب ان لوگوں نے بھی اسی طرح کا کام کیا تو یہ بھی پکڑے گئے، اور اگر کوئی آج بھی اسی طرح کی حرکتیں کرے گا تو اس کا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 62 میں ارشاد ہے، اور یہ کہ نہ پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی ہوتے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمت انعمہا علی قوم، یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں تغیر کرتا اس نعمت میں جو اس نے انعام فرمائی کسی قوم کی، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم، حتیٰ کہ وہ متغیر کر دے اپنے آپ کو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے۔ مغیرہ اس کی حالت کو کسی اور حالت کے ساتھ بدل ڈالنے والا۔ The one who changes۔ ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسی سنت کے مطابق ہے کہ وہ کسی بھی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو دے رکھی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود سے نہ بدل جائیں۔ بقول علامہ اقبال، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ بدل لیں۔ اللہ کے قانون کے مطابق اگر کوئی سنورتا ہے تو اپنے ہی لیے،
اور اگر کوئی الٹے کام کرتا ہے تو اس کا خمیازہ اسی کو بھگتنا ہوتا ہے۔ اپنی موجودہ حالت کو بدلنے کا نسخہ اس آیت میں بھی ہے کہ ہم اپنی حالت کو بدلیں، اور سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں بھی بیان ہوا ہے۔ اس میں ارشاد ہے مگر جو کوئی تائب ہو جائے اور ایمان لے آئے اور اعمال صالح کرے تو ایسوں کے لیے بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ خالی کھلی دعائیں بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کوئی پرندہ بغیر پروں کے۔ کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے حال ہوا آل فرعون اور جن سے پہلے ہوئے۔ کذبوا بآیات ربہم فاہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون، انہوں نے تکذیب کی اپنے رب کی نشانیوں کے ساتھ تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کی لغزشوں کے باعث، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب ظالم تھے۔ اس سے پہلے ہمارے مطالعہ میں اسی سے ملتی جلتی آیت نمبر 52 گزر چکی، جس کا ترجمہ ہے جیسے حال ہوا آل فرعون اور جو ان سے پہلے ہوئے، انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ تو مواخذہ کیا ان کا اللہ تعالیٰ نے بسبب ان کی لغزشوں کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، شدید العقاب ہے۔ ان دونوں آیت کے شروع میں ایک فرق ہے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کفر کرنے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ تکذیب کرنا بیان ہوا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ کفر سے مراد کسی بات کو سن لینے اور سمجھ لینے کے بعد اس کا انکار کر دینا ہے، جبکہ تکذیب کسی بات کو سن لینے، سمجھ لینے، اس کا کرنے کا اقرار کر لینے کے بعد اس کا حق ادا نہ کرنا ہے۔ اور جب آل فرعون نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تکذیب کی تو ان کے کرتوتوں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا۔ اور اگر ہم آج ایسا ہی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جاندار وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں۔ فہم لا یؤمنون، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ جو لوگ قرآن کریم میں بیان شدہ حقائق اور زندگی گزارنے کے فارمولوں پہ عمل پیرا نہیں ہوتے اور نہ ہی اپنی موجودہ حالت کو بدلنے کی عملی جدوجہد کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جاندار ہیں، جو اپنی حالت پہ ہی مست رہتے ہیں اور کبھی ان کے ذہنوں میں بھی اپنی حالت کو بدلنے اور اس کو بہتر بنانے کا خیال ہی نہیں آتا، اور ان کا سارا وقت صرف کھانے پینے، چرنے چگنے اور بچوں کو پالنے میں ہی گزرتا ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 22 میں عقل سے کام نہ لینے والوں کو بہرے گونگے اور بدتر جاندار قرار دیا گیا۔ ارشاد ہے بے شک جانداروں میں سے بدتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ الذین عاہدت منہم، جن سے آپ نے عہد لیا ہے ان میں سے، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، تو پھر توڑ دیتے اپنے عہد کو ہر بار۔ وہم لا یتقون، اور وہ تقوی نہیں کرتے۔ مرہ بار بار، ٹائمز۔ ان کافروں میں سے خاص طور پہ وہ لوگ قابل تعزیز ہیں جنہوں نے آپ سے عہد و پیمان کیا اور پھر وہ اس معاہدے کو بار بار توڑ ڈالتے ہیں اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ قرآن کریم نے عہد کی پابندی کے بارے میں بہت تاکید کی ہے، خواہ یہ عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو یا اس کے بندوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد اس کے نبیوں اور رسولوں کی وساطت سے ہوتا ہے۔ اس کی عہد شکنی کے بارے میں سورہ الرعد آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے، اور جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو بعد اس کی توثیق کے
اور وہ قطع کرتے اسے امر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو جوڑنے کا، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، یہی ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور سوء دار ہے۔ وَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر وہ ہاتھ آ جائیں آپ کے جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو متوحش ہو جائیں اس کی وجہ سے ان کے جانشین، تاکہ وہ یاد رکھیں۔ تَثْقَفَنَّهُمْ، تمہارے ہتھے چڑھ جائیں، جو گین ڈومیننس اوور دیم، فشرد، بت کر بھاگیں اور دور ہو جائیں، اسکیٹر، رن اوے۔ اگر اس طرح کے عہد شکن کبھی کسی لڑائی میں آپ کے ہاتھ چڑھ جائیں تو ان کو ایسا سبق سکھائیں، ان کی ایسی خبر لیں کہ اس کے بعد باقی لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں انہیں بھی عبرت ہو، اور وہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور کبھی بھول کر بھی ایسی حرکت کا نہ سوچیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اور اگر تمہیں خوف ہو کسی قوم سے خیانت کا تو پھینک دیں ان کی طرف برابری پر۔ ان اللہ لا يحب الخائبین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا خیانت کرنے والوں کی۔ تخافن، تمہیں اندیشہ ہو، جو فیئر، فانبذ، تو واپس پھینک دیں، تھرو بیک۔ امن و سلامتی کے معاہدے کی شرائط پہ عمل کرنا دونوں فریقوں پہ لازم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسی قوم جس کے ساتھ امن و سلامتی کا معاہدہ ہو چکا ہے خیانت کا خوف ہو، تو اس عہد کو برابری کی بنیاد پہ انہیں کی طرف پھینک دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں جو اپنا عہد نبھاتے ہیں اور عہد کی کسی بھی طرح کی خلاف ورزی سے اپنا دامن بچا کے رکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 76 میں ارشاد ہے، کیوں نہیں، جو کوئی وفا کرے اپنا عہد اور تقویٰ کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں تقویٰ کرنے والے۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اہل ایمان کا توکل منافقوں اور کافروں کے لیے حیرانی کا باعث ہے، کیونکہ ان کی نظریں ظاہری وسائل سے آگے دیکھ ہی نہیں پاتی۔ اپنے اعمال کی بدولت یہ لوگ مرنے کے بعد عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو اپنی حالت بدلنے کا خود سے خیال نہ ہو اور وہ اس کے لیے مطلوبہ جد و جہد نہ کرے۔ کسی بھی معاہدے کی پابندی اس کے دونوں فریقوں پہ لازم ہوتی ہے۔ اگر ایک فریق اس کی خلاف ورزی کرے تو دوسرے پر اسے نبھانے کی ذمہ داری نہیں رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔